بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال تعالی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون۔ دعوت سینٹر الجبیل کے قابل احترام ذمہ داران، میرے مکرم معظم عزیزم شیخ مختار احمد محمدی مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس کا ہم پر یہ احسان واجب الشکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام دیا، اسلام کی شکل میں وہ دین جو قرآن و سنت کا اللہ کے آسمان سے نازل کردہ خالص دین ہے، اس کو ماننے، اس کی قدردانی کرنے اور قبول کرنے کی توفیق سے ہم کو ہمکنار کیا، جس سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اس زندگی میں کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت سے ہم کو مالا مال کیا، اس پر اللہ رب العالمین کا انتہائی، جتنا بھی ہم شکر کریں، اپنا سب کچھ لٹا دیں، سب کچھ قربان کر دیں، تو اس ایک نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے شکر کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ نعمت دی، اور پھر اسی نعمت کے واسطے سے یہ مختلف جنسیات اور قومیات سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم توحید کے ایک مذہب اور ایک رشتے سے جڑے ہونے کی بنیاد پر یہاں آج اکٹھا ہیں۔ سعودی عرب مملکت التوحید کی اس سرزمین پر میں اس موقع پر جو جذبات خوشی مسرت محسوس کر رہا ہوں، اور ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جس ذمہ داری کو مجھے سونپا گیا ہے شاید میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن اپنے ان بھائیوں کی درمیان ایک اہم موضوع کو لے کر اس کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے بیان کرنے کی خاطر جو اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی، اس پر پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد دعویٰ سینٹر اور اس سے متعلق جن لوگوں نے اجازت دی اور آپ حضرات جو یہاں حاضر ہیں، اس دورے میں شریک ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جب اس نے اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس موضوع اور اہم بات کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، تو رب العالمین اس ملاقات کو، اس مجلس کو قبول بھی فرمائے، ہمیں اخلاص دے وے۔ اس مجلس کے جو محدود اور مختصر وقت ہے، ہو سکتا ہے بعض اخوان کو یہ محسوس ہو کہ یہ بہت موسع ہے، شیخ نے بھی بیان کیا کہ جمعہ سنیچر ابھی اور آئندہ ہفتہ، لیکن حقیقت میں یہ ایک کتاب کی تشریح کے لیے، ایک فکر اور منہج حق کی تعیین اور تشریح کرتے ہوئے، جو آج عالم اسلام میں ایک بہت بڑی گمراہی کی شکل میں ایک فکر پھیلی ہوئی ہے، اس کی تشریح، تعیین اور اس کو مدلل انداز میں جو لوگوں کے لیے قابل اطمینان ہو بیان کرنے کے لیے یہ وقت بہت کم ہے۔
الا ان یشاء اللہ، اللہ کسی کو توفیق دے، شرح صدر اس مدت میں عطا فرمائے تو یہ اس کا احسان و کرم ہے، رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے اور ذریعہ بنائے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ موقع ملا آپ حضرات کے شکر کے بعد، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی تمہیدی کلمات میں شیخ مختار نے بڑی جامع گفتگو کی، اور اس گفتگو کے تناظر میں آپ حضرات کو اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہوا ہوگا۔ شیخ نے یہ بیان کیا کہ اسلام کو آغاز میں کن 5 افکار سے بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ہاں، اس میں خارجیت کا امام ذوالخویسرہ، رافضیت کا امام عبداللہ ابن سبا، تصوف کے امام یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ منتشر تھے، اس کے ائمہ جو ہیں 6 صدی میں زیادہ پیدا ہوئے، جو اجمی تھے اور اپنے آپ کو اہل بیت سے تعلق رکھنے والا بتایا، سارے سلسلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 7ویں ہجری کے اجمی حضرات، ایک قدریہ ہیں جس کا تذکرہ نہیں ہوا، ان کا اصل الاصول یا اس کا بانی جو سکتا معبد الجہنی بصرہ کا، ایک واسل ابن عطا اور عمر بن عبید، یہ جو شیخ نے اعتزال کا، اقلیت پسندی کا ذکر کیا، ان کے سرغنہ یا بانی اور مؤسس یہ 2 حضرات ہیں۔ اس طریقے سے آپ حضرات دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے جن گمراہیوں کا آغاز کیا، اور شیخ نے بالکل بجا طور پر فرمایا کہ اسلام اور دین کو نقصان پہنچانے والے اور مختلف اہوا اور بدعات کو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہے وہ گمراہی کا یعنی جہنم کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، اس کے مصداق بننے والے جتنے بعد کے گمراہ فرقے ہیں وہ انہی کی کوکھ سے جنم لینے والے ہیں، انہی کی فکر سے پرورش پانے والے افراد اور گروہ ہیں۔ میں نے یہ تذکرہ صرف اس لیے کیا کہ شیخ نے فوکس کیا کہ جس جماعت اخوان المسلمین، جماعت اسلامی اور ان کے بغل بچہ جو دوسری تنظیمات ہیں، ان کے وہ قطبی ہوں، سروری ہوں، حزب التحریر ہوں، بوکو حرام ہوں، یا دوسرے جو شدت پسند ہو آج کل ہمارے ہندوستان میں، جیسے مثال کے طور پہ ایک نئی، پہلے ایک نوجوانوں کی تنظیم تھی جماعت اسلامی کے بچے جو نافرمان کہلانے لگے، ان پر پابندی لگی، ابھی جو ہے کیا فرنٹ جو ہے اس پر پابندی لگی، یہ افکار پاپولر فرنٹ کی شکل میں، یہ افکار دراصل یہیں سے کشید کیے گئے ہیں۔ اس نے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، جب یہ فرما رہے تھے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ٹکڑا یاد آ رہا تھا کہ شر الخلق والخلیقہ، صحیح احادیث میں خارجیوں کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی۔ یہ ذوالخویسرہ کا واقعہ بتایا، اللہ کے رسول، ابھی اپنے حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے وہ شخص کہہ رہا ہے اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، اللہ اکبر، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے انصاف کیجیے، آپ نے انصاف نہیں، اور آپ نے جواب بھی دیا کہ اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ علامہ ابن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھیے یہ گمراہی کی پہلی کڑی ہے، نبی کی مخالفت، سنت کی مخالفت۔ جتنے اہل بدعت ملیں گے روئے زمین پر، گمراہ فرقے والے اہل الاہوا، آپ کے ہاں بنیادی طور سے یہ بات ملے گی، مخالفت سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخویسرہ کو ٹوکا، بولا، اور پھر اس کے بعد ان کا نام لے کر جو باتیں بیان کی، ان کی صفات بیان کی۔ میں تمہیدی کلمات کہہ رہا ہوں، کتاب کی طرف آنا ہے، اس لیے وہ روایتیں آگے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ نے نام لے کر کہا، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہمیں نام لے کر اہل بدعات کی نشاندہی کرنی چاہیے جن سے خطرہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا، سنت کی مخالفت کی، اتباع ہوا کا شکار ہوا، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے گمراہ فرقے اہل الاہوا قرآن و سنت کے صراط مستقیم اور جنت کے راستے سے ہٹنے والے گروہ ہیں، سب کے اندر یہ بات مشترک پائی جائے گی۔ یہ کبار علماء ہمارے سلف کے تبصروں میں یہ باتیں آپ کو موجود ملے گی، اتباع ظن، اتباع اہوا اور مخالفت سنت، گمراہی کی یہ بنیادیں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ اور شیخ نے فوکس کرتے ہوئے کہا کہ رافضیت اور خارجیت کے جو ایک سکے کے 2 رخ ہیں، ایک دوسرے سے تال میل بھی نظر آتا ہے، بظاہر ایک دوسرے کے ضد بھی ہیں لیکن تال میل بھی ہے۔ یہ موجودہ جس جماعت سے متعلق ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اخوان المسلمین یا اور اس سے متعلقہ ہم فکر حضرات، ان کے اندر ان کی خارجیت اور رافضیت کی صفات نمایاں طور پر ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جن ملاحظات آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے میرے پاس عربی میں، اس میں جو 50 ملاحظات ہیں، اگر آپ اس کو بغور پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس
جماعت کے اندر صرف خارجیت اور رافضیت کی ہی گمراہی نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے نام لیا گیا اعتزال، دوسری زبان میں کہیں اصولی زبان میں اقلیت پسندی، ہاں یہ بھی اس جماعت میں آپ کو بھرپور انداز میں نظر آئے گی۔ یہاں آپ کو تصوف کی گندگی بھی نظر آئے گی باطنیت اور سریت کی شکل میں، یہاں آپ کو انکار حدیث بھی نظر آئے گا یہی عقل پسندی اور اعتزال کی شکل میں، یہاں آپ کو منہج سلف سے انحراف صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی شکل میں بھی نظر آئے گا۔ یہ آپ نے کچھ چیزیں سنی، ہم ملاحظات میں اسے پڑھیں گے۔ میں تمہید میں خاص طور سے آپ حضرات کو اس جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف اخوان المسلمین کی ایک جماعت سے متعلق یوں ہی ان کے جو ہے ان پر ناقدانہ جائزہ پیش کر رہے ہیں یا ان کی خامیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جی نہیں، یہ ہمارے کئی اعتبار سے دینی فریضے اور ہماری آپ کی ضرورت کا ایک حصہ ہے۔ ابھی بتایا کہ اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان روئے زمین پر آج اسی فکر سے پہنچ رہا ہے، شدت پسندی، غلو، تشدد، مسلمانوں کو بلا شرعی آداب و احکام کے کافر قرار دینا، ان کی جان مال کو حلال سمجھنا، عورتوں کی عزتوں کو پر ہاتھ ڈالنے کو جائز قرار دینا، اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے کیا تو آج کے موقع پر اس کا کیا معاملہ ہے؟ ابھی آپ نے سنا صحابہ کو دونوں کافر کہتے ہیں، تکفیر کا معاملہ۔ یہ چیز مسلمانوں میں جو نقصان پہنچا رہی ہے، ان کی گروہ بندی یا جماعت کو کہ شیرازے کو جو بکھیر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس امر نے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے چہرے کو انتہائی مخدوش بنا دیا۔ مسلمانوں کے خلاف عالمی میڈیا، یہودی میڈیا اور دوسرے جو اعدائے اسلام ہیں وہ دہشت گردی، انتہا پسندی کے جو الزامات لگاتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو تعجب ہوتا ہے، لیکن ان الزامات کو تقویت پہنچانے کے لیے جواز اور ثبوت فراہم کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ جن تنظیمات پر اعتراض کیا جاتا ہے عالمی میڈیا میں، ہاں مثال کے طور پہ داعش، ہاں آپ نے دیکھا کہ ایک ناسور کی طرح ابھرا، اور پورے عالم اسلام میں شروع میں لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے آئے ہیں، پتہ چلا کہ یہ سازش کا نتیجہ ہے، اور امریکہ، اسرائیل اور ان لوگوں نے مل جل کر اسے تشکیل دیا۔ اور ہیلری کلنٹن کا یہ بیان جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے بعض حضرات نے نیٹ وغیرہ پہ دیکھا بھی ہو، یہ بیان تھا کہ یہ ہم نے اخوان المسلمین کے تعاون سے تشکیل دیا ہے داعش کو، ہمارے مقاصد، اپنے مقاصد کی تشکیل کے لیے گلف اور خلیج کے علاقوں میں۔ پھر انہوں نے مقاصد وغیرہ بھی بیان کیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بات سمیٹتے ہوئے کہ آپ حضرات اسے صرف ایک جماعت کا تذکرہ نہ سمجھیں، یہ ہمارے دین کی ضرورت ہے، ہماری اور اپنی آگے کی نسلوں کو بچانے کے لیے انتہائی شدید ضرورت ہے۔ اور عالم اسلام میں صرف یہ ان کے افکار اور ان پر ملاحظات کے روشنی میں آپ کو دین کے کچھ اصول معلوم ہوں گے، کچھ ضابطے معلوم ہوں گے۔ ہمیں اس ضمن میں اپنی نوجوان اور نئی نسل کو یہ بھی بتانا ہے کہ کسی سے ولا اور برا، دوستی اور دشمنی سے کرنے کے شرعی اصول اور ضابطے کیا ہیں، کس بنیاد پر ہم کسی کی تائید کریں کہ یہ جماعت ہماری تائید اور توثیق کی مستحق ہے، کس بنیاد پر ہم کسی جماعت کی مخالفت کریں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور میں اس کو ایسا کہتا ہوں، اکثر اپنے دروس میں مقامی طور پر یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے گھر میں بھی اپنے مزاج کی شکل میں نظر آتی ہے کہ آپ کس کی تائید کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی معاملہ اور نزاع پیدا ہو گیا، تو آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں، کس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ آپ کے منہج سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ آپ کا منہج اگر صحیح ہے تو آپ حق پر رہیں گے۔ ابھی آپ شیخ کے کچھ ملفوظات ارشاد ملحوظ فرمائیں گے، ملاحظہ فرمائیں گے، تو یہاں یہ اصول ضابطہ نظر آئے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ملاحظات کو پڑھتے ہوئے ہمیں کچھ اصول اور ضابطے معلوم ہوں گے۔ ان اصول اور ضابطوں کی موجودہ عالم اسلام میں یا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے معاملات، افکار، مذاہب کے بیچ میں ہماری نئی نسل کی تربیت اور ان کو صحیح دشا اور راستہ دکھانے کے لیے انتہائی ضرورت ہے۔ کل کے درس میں نے وہاں بیان کیا احسا میں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ آج یلغار ہے پوری دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب، افکار، غیر اسلامی چھوڑیے، مسلمانوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہر روز نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ اب ان فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟
اس میں تعلیم تزکیہ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور اسی راستے کے تحت یہ دروس کے اہتمام کیے جا رہے ہیں۔ ان دروس میں یہ جو موضوعات اختیار کیے گئے ہیں، یہ موضوع محض کسی کا رد کرنے، اپنے آپ کو تسلی دینے، کسی کو نیچا اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قسم کی فکر سے بچائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور ہم ان اصولوں کے ذریعے سے، ان دروس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح دین کو سمجھیں، صحیح دین کی حفاظت کا طریقہ جانیں، اور وہ اصول، ضابطے یا وہ مناہج اور افکار جو آپ کے دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے دین کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث، آپ اپنے آپ کو سلفی یا قرآن و سنت کا متبع اور فرما بردار سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دین حنیف سے اور منہج حق سے برگشتہ ہو گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسی صورتحال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اہل علم کی ان تشریحات کو، ان توضیحات کو جاننا، سمجھنا، سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اچھوں کو دیکھ رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، تن من دھن سے لگے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر خلوص بھی ہو، بڑی محنت کر رہے ہیں، پیسہ وقت خرچ کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کا منہج ہی غلط ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے۔ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال دی ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص غور کرے سورہ بقرہ میں انفاق کے بیان میں، کہ کسی کے پاس جو ہے باغ ہو، اس کے نیچے نہریں ہوں، اس میں انگور اور کھجور کے درخت ہوں، اور پھر اس کی ذریت ضعفاء یعنی کمزور قسم کی اولاد ہو، اگر کوئی اللہ کی طرف سے طوفان آئے اور یکلخت اس پورے باغ کو اور آپ کی پراپرٹی کو اجاڑ دے، اور آپ خود بھی اتنے ضعیف ہیں کہ پھر سے کچھ کما بنا نہیں سکتے، تو کیا آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہاں، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے، یہ تو دنیا کی مثال ہے، دنیا یوں بھی چھوڑنی ہے، تباہ و برباد ہونی ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اب اس جو مثال دی ہے، اپنے آپ کو وہاں فٹ کر کے رکھیے اور سوچئے کہ فرض کیجئے کہ ہم نے زندگی میں بہت کوششیں کی، نمازیں پڑھی، قربانیاں دیں، دعوت و تبلیغ کا بظاہر کام کیا، مسجد و مدرسے کی تعمیر میں اپنے گاڑی کمائی کے پیسوں کو خرچ کیا، اور بہت ساری نیکیاں کی، لیکن قیامت کے دن یہ پتہ چلے ہم کو کہ آپ نے جو محنت و کوشش کی تھی وہ سنت کے طریقے سے ہٹی ہوئی تھی، منہج کے صحیح منہج پر نہیں تھی، آپ کے عمل میں شرک تھا، آپ کے عمل میں سنت کی مخالفت تھی، لہٰذا آپ کی ساری محنت رائے گاہ گئی، آپ کے منہ پر مار دی گئی۔ سوچئے کیسا معاملہ ہوگا، پھر دوسرا موقع اور چانس نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس صورتحال کو سامنے رکھ کے ان دروس کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کریں۔ یہ صرف ہماری نہیں، ہمارے پورے گھر کی ضرورت ہے، پورے عالم اسلام کی ضرورت ہے، اور ان ملاحظات میں صرف ایک جماعت نہیں بلکہ ایک جماعت کے ملاحظات کو دیکھتے ہوئے ہم دنیا میں بکھرے ہوئے افکار اور مناہج کے تجزیہ کرنے کے طریقے کو جان سکتے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہم دوسرے مناہج کو بھی پرکھ سکتے ہیں، اور ہم صحیح منہج کو جان کر اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ شیخ عبداللہ بن محمد بن حسین النجمی، یہ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، شیخ احمد نجمی کی نسبت سے لگتا ہے کہ ان کے شاگرد یا ان کے ہم خاندان ہوں، بہرحال انہوں نے ان ملاحظات کو اکٹھا کیا، 50 ملاحظات، 50 میں سے میرا ایسا ماننا ہے جس میں سے بعض کی طرف شیخ نے اپنے جامع خطاب میں جو ہے اشارہ کیا کہ یہاں توحید کا زور نہیں، یہاں بدعات کو کافی قوت ہے، خارجیت کے تکفیری معاملات اور مزاج کو غلبہ حاصل ہے، ولا اور برا کا معاملہ بھی ان کا کمزور ہے۔ یہ جو 3-4 چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اگر میں ایسا کہوں کہ انہی 3-4 چیزوں کو فوکس کر کے اگر نوجوان یا نئی نسل کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو یہ 2-3 ملاحظات یا 2-3 امور کافی ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ جماعت اہل السنہ والجماعہ سے کے طریقے سے، اہل حق کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ فرقہ ناجیہ نہیں ہے، یہ 72 گمراہ فرقوں میں سے ہے، اور یہ بات میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، لجنہ دائمہ، ہاں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ، ہاں، حماد الانصاری رحمہ اللہ، اور ایسے بہت سارے عالم اسلام کے کبار علماء نے صراحت کے ساتھ کہا کہ یہ بدعتی اور گمراہ فرقہ ہے، ان کا اپنا ایک منہج ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں نوجوانوں سے جب کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ایک تنظیم کے طور پر کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی فکرہ نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا تعلق اور واسطہ، جیسا کہ شیخ نے اشارہ کیا تھا، اغیار سے ہے، ان کے یہاں کوئی ولا اور برا کا اصول ضابطہ ہے ہی نہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے، ابھی آپ پڑھیں گے کہ یہودی، نصرانی،
رافضی ہر ایک سے یہ جو ہے تعلق قائم کرنے کے لیے راضی ہیں، اپنے بازوؤں کو جو ہے کشادہ بتاتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہاں تک حسن البنا اخوان المسلمین کے بانی نے یہاں تک کہا کہ یہودیوں اور ہمارے درمیان خصومت اور جھگڑا دین اور مذہب کا ہے ہی نہیں۔ ان کے بہت سارے مرشدین نے کہا کہ ہمارا اور یہود و نصارہ کا معاملہ بحیثیت مواطن کے ہم وطن ہونے کے برابر کا حق ہے، منصب کے اور حقوق کے سارے معاملات میں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں، اور مخالفت اگر پوری دنیا میں کسی کی کرتے ہیں تو وہ اہل السنہ والجماعہ اور سلفیین کی کرتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے، یہ منہج کے انحراف کا نتیجہ ہے کہ آپ اہل حق کے مخالف بن گئے اور دنیا کے ہر باطل کا سکے کے لیے اعلی کار بن گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دین کا میں کام کرتے ہوئے ہمارا نوجوان ان کے براق اور خوشنما پرکشش نعروں کے پیچھے جو ہے لپک جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دین کے خدمت کر رہا ہوں، دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، ہاں، لیکن حقیقت میں وہ دین کی مخالفت اور حق کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے۔ ہاں، لہٰذا یہ شیخ نے جو ملاحظات پیش کیے ہیں، میں اس تناظر میں عرض کر رہا تھا کہ چند ملاحظات کو بھی اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے نوجوانوں کو سمجھا دیں، تو وہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جماعت گمراہ ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں بیان کیا کہ فتنے آئیں گے، جن احادیث میں بیان کیا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، جس حدیث میں ذکر کیا کہ ایک ہی گروہ حق پر قائم رہے گا ہمیشہ، ان حدیثوں کا حاصل ہمارے لیے بنیادی طور سے کیا ہے؟ کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ صرف خبر دیا آپ نے، صرف واقعہ بتا رہے ہیں؟ یہ آپ کی خبر اور معجزہ ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ہدایت اور تنبیہ ہے کہ دیکھیے 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تم جہنم والے راستوں کو سمجھنا، پرکھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ درس اسی کی ایک کڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور ارشاد اور ہدایت کی تعمیل ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں کہ گمراہی کے راستے، انحراف کے راستے کون کون سے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق دین کی اور اسلام کی خدمت وہ آدمی کر ہی نہیں سکتا جو جاہلیت کو نہ جانے۔ اس لیے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ہم کو آپ کو ضروری ہے کہ گمراہی کو بھی جانیں، توحید پر قائم رہنے کے لیے شرک کی معرفت بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اس پر بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہم کتاب کی طرف آتے ہیں۔ شیخ عبداللہ بن محمد اپنے کلام کا آغاز کتاب کے مقدمے اور تمہید کئی اعتبار سے میں بہت اہم سمجھتا ہوں۔ اپنے مقدمے میں یہ آغاز کرتے ہوئے حمد و صلات کے بعد کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے مختلف جوانب کا ذکر کیا شروع میں انہوں نے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین حنیف کی بہت عظیم اور کھلی نمایاں علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ پہچان ہے کیا؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بڑا مشہور فرمان ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ منکم کا بعض اہل علم نے کہا کہ من بیانیہ ہے، تو تم کو ایسی جماعت ہونا چاہیے اگر بیانیہ مانے، اور تبعیضیہ بعض والا معنی مانے تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے۔ ہاں، بعض اہل علم نے بیان کو زیادہ کہ ہر شخص کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے علم اور طاقت کے مطابق خیر کی طرف دعوت دے۔ یؤمنون یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ معروف کا حکم دیتے رہیں اور منکر سے روکتے رہیں۔ معروف جو شریعت کی نظر میں معروف ہے ان میں سر فہرست جو ہے توحید ہے، منکر جو شریعت کے اصولوں کے مطابق منکر ہے اور ان میں سر فہرست شرک ہے، پھر اس کے بعد بدعات ہیں، پھر کبائر ہیں۔ ہاں، جو شرک کا حکم نہ دے، جو بدعات شرکیات سے لوگوں کو روکے نہیں، وہ اس جماعت یا اس صفت سے کا مصداق نہیں ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اشارہ شیخ جو کرنا چاہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہ جو باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ اسی فریضے کی انجام دہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ آپ جانتے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ شیخ نے آگے دوسری بات کہی، یہ اہل حق یا دین حنیف کی عظیم نمایاں صفت ہے، نشانی ہے کہ آدمی اس چیزوں سے متصف ہو۔ دوسری چیز، جس نے اس اصل الاصول کو میں خلل ڈالا، اس میں کوتاہی برتی، شیخ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، چنانچہ اور اس کے دین کو اہل کتاب کے دین کے مشابہ قرار دیا۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص
نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اپنی طاقت اور علم کے مطابق کوشش نہ کرے، چھوڑ دے۔ ایک بڑا طبقہ ہے، کون جھنجھٹ میں پڑے، کون ان سب چکروں میں پڑے۔ ہاں، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کو وہ بڑا کمال سمجھتا ہے، کھانا پینا اور رفاہیت کو اختیار کرنا۔ جی نہیں، ایک مومن بندے کی زندگی یہ نہیں ہوتی، یہ قرآن نے بتایا۔ ہاں، اب کوئی شخص اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لعنت کا مستحق ہے اور اہل کتاب کی طرح بن گیا۔ قرآن کی دلیل دی انہوں نے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کی زبان پر لعنت کیے گئے، لعنت بھیجے گئے۔ کیوں؟ ان کی لعنت کا مستحق ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ وہ گناہ اور معصیت کے کام کرتے تھے اور حد سے تجاوز، ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ کانوا، آگے بتایا کہ اس کے ظلم و زیادتی اور شریعت کی مخالفت کا ایک نمایاں عمل کیا تھا، صفت کیا تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ اس منکر کو جس کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے یا علم میں رہتے ہوئے انجام دیتے تھے، ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں تھے۔ نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا عمل وہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس بنیاد پر ان کو برا بھی کہا، ہاں، بنی اسرائیل کو لعنتی کہا، نبیوں کی زبان پر لعنت کا مستحق ٹھہرایا۔ اب اگر اہل کتاب اس بنیاد پر لعنت کے مستحق ہیں تو ہم اور آپ بھی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی گمراہ اور غلط منہج ہمارے نسلوں کے عقیدے کو، منہج کو بگاڑ رہا ہے، غلط راستوں پر، گمراہی کے راستوں پر لے جا رہا ہے، تو اس سے ہم لوگوں کو متنبہ کریں، آگاہ کریں کہ دیکھو یہ گمراہی ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ لعنتی کام ہے۔ ہاں، یہ میں اپنے عوام کے ساتھ ساتھ علماء کو بھی اس کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں جہاں تک میری بات پہنچے۔ ہاں، میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل مانتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک کیا ہے، سرزنش ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہے۔ ہاں، یہ بات دوسروں سے پہلے اہل علم کو اس سے عبرت لینی چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے، شیخ نے آگے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن نجات پانے والے لوگ وہی ہوں گے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں، جو مجاملہ کہیں گے کیا، چاپلوسی اور وہ چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کو خوش کرنے والی کہ چلو پالیسی اختیار کر لیں اور اس کو مصلحت کا نام دیتے ہیں، جو باطل کے ساتھ مجاملت اختیار کریں، ہاں، لیپا پوتی والا کام، ہاں، گائے بھی گابن، بیل بھی گابن، یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح۔ ہمارے ہاں یہ دعوت جو ہے نا اخوانیت اور اس کی، آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اقامت دین کا حکم دیا ہے، حکومت حاصل کرنی ہے، حکومت حاصل کرنے کے لیے قوت چاہیے، اور پھر آپس میں جو اختلافی مسائل کو چھیڑنے سے یہ مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا ہے، لہٰذا آپ فاتحہ کرو کہ نہ کرو، میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو، شرک کرو کہ نہ کرو، قبر پہ جاؤ کہ نہ جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اگر آپ ایسے ہی دین کو دین کہہ رہے ہیں تو آپ کا اقامت دین میں دین کون سا ہے؟ جب آپ توحید اور سنت کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، تو اقامت آپ کی کس چیز کی ہوگی؟ جس دین میں شرک ہو وہ دین نہیں ہے، وہ انبیاء کا دین ہے ہی نہیں۔ یہ ہمیں سمجھانا ہے۔ لیکن یہاں توحید پر بھی جو ہے مجاملہ، سمجھوتا کہ شرک کرو یا نہ کرو۔ میں جماعت اسلامی کے ادارے میں کچھ دن رہا، انہوں نے ایسی ہی باتیں کہی تو میں نے سوال کیا کہ کون سا دین؟ کیا وہ دین انبیاء کا یا اللہ کا مطلوب ہے اقامت دین میں جس کے اندر شرک ہو، خرافات ہو، بدعت ہو؟ کہا نہیں، ہم نے ایسا کہا۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں، اپنی زبان سے کہا آپ نے، فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، ہاں، یہ کرو کہ یا نہ کرو، قبر پہ جاؤ کہ نہ جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ عجیب و غریب معاملہ ہے یہ۔ ہاں، جو ہم رد کر سکتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اخوانی اور تحریکیوں کا عجیب معاملہ ہے، جو ہماری استطاعت میں ہے، جو نبی کے منہج میں ہے کہ انفرادی طور پہ جو شرکیات پائی جاتی ہے آپ اس کی اصلاح کیجیے۔ وہاں کہتے ہیں تسامح برتا جائے، ان کو نظر انداز کیا جائے، اور جو ہمارے استطاعت میں نہیں ہے، جو ہمارے دائرے میں نہیں ہے، ہاں، وہاں تشدد اختیار کر کے نوجوانوں کو شدت کے راستے پہ ڈالتے ہیں کہ ان سے لڑائی کرو، ان کا مجاہدہ کرو، اور یہ کرو اور وہ کرو، ہتھیار اٹھاؤ، جس کی طاقت نہیں ہے، اور ان کو جھونک دیتے ہیں بربادی کی طرف، بربادی کے راستے پر۔ تو یہ الٹا معاملہ
یہ ان کے منہج کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ جو لوگ، شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تہی کیا ہے آنکھیں پھیرتے ہوئے خاموشی اختیار کرتے ہیں، باطل کے ساتھ مجاملہ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کی کوشش کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ نے ان کو عذاب کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، یہ قیامت کا نہیں، دنیا کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ وَأَخَذْنَا أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، کہ جب جس چیز کی ان کو نصیحت کر دی گئی تھی اس کو انہوں نے فراموش کر دیا، تو وہ لوگ جو برائی سے لوگوں کو روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، اور جن لوگوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو سخت قسم کے عذاب میں ہم نے گرفتار کر لیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے اس چیز کے پاداش میں جو وہ فسق و فجور اور شریعت کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ سورہ اعراف کی اس تناظر کی آیت ہے جو سنیچر کے دن ممنوع ہونے کے بعد شکار کرتے تھے مچھلیوں کا، ان کا انجام بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی۔ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مومنین کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ قرآن نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن خواتین عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ اس ولایت شرعیہ کی اہم صفات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز بیان کی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر کسی سماج میں آپ رہ رہے ہیں، مسلمان آپ کے سامنے منکر کا ارتکاب کر رہے ہیں اور آپ اس کی تنبیہ اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، تو آپ مومن مردوں اور عورتوں کی اس صفت سے تہی دست ہیں، محروم ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی انتہائی اہم ترین بڑے اس کے مقرب بندوں کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ وہ وصیت کرتے تھے کہ نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کی وصیت کو نقل کرتے ہوئے آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اپنی لقمان حکیم کی وصیت میں یہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک کی ممانعت کے بعد جو اہم ترین وصیت کی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف، نماز کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ہے تلقین کی، اور پھر اس راستے میں جو مخالفت اذیت کا معاملہ ہوگا اس پر صبر کرنے کی نصیحت بھی کی۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کر دینے سے یہ جو عذاب آتا ہے، بعض اہل علم نے لکھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری اجتماعی زندگی کے عمل تنفس کی طرح ہے۔ جیسے ہم سانس لے رہے ہیں نا، عمل تنفس اس کو کہتے ہیں، آکسیجن ہم کو مل رہا ہے، ہم زندہ ہیں، ایسے ہی ہماری اجتماعی زندگی میں سانس لینے کا عمل اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیتے رہیں گے۔ اور یہ بات نصوص سے ثابت ہے، جس میں سے ایک نص کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے یہ فریضہ، یہ عمل ترک کر دیا تو دعا کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو یہاں پیش کیا، نقل کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم، کہ نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اس سے قبل کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ تم خود نصیحت بن جاؤ گے، موعظات بن جاؤ گے، یعنی عبرت کا سامان، کہ تمہارا ایسا انجام ہوگا کہ دوسرے لوگ دیکھ کر جو ہے تم سے عبرت حاصل کریں گے، یعنی تم سے لوگ نصیحت کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے اس بنیاد پر جو اللہ کی ناراضی اور سخت اور اللہ کی لعنت تمہارے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو مہمل قرار دینے اور چھوڑ دینے کی وجہ سے جو نتیجہ برآمد ہوگا، تم اس میں جو ہے عذاب میں گرفتار ہوگے، لوگ تم سے نصیحت حاصل کریں گے، تم لوگوں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ گے۔ اس عمل کو ترک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بناتا ہے۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب تم معروف کا حکم دیتے ہو تو تم مومن کی پیٹھ کو مضبوط کرتے ہو، اور جب منکر سے روکتے ہو تو تم منافق کی ناک رگڑتے ہو۔ ہمارے اسلاف کے یہ جملے ہیں۔ آج میں معاف کیجئے گا، میں ایسا محسوس کرتا ہوں، اگر غلط ہو تو اصلاح کر دی جائے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بعض ایسے لوگ جو اہل علم اور دعات کی صف میں شمار کیے جاتے ہیں، اللہ ان کی اور ہماری اس دونوں کی اصلاح کرے، غلطیاں سب میں ہوتی ہے، ان کے یہاں منہج کی یہ کمزوری پائی جاتی ہے میرے نزدیک، جو یہ سلف کی صاف تلقینات کے خلاف ہے۔
ہاں ہم یہ دیکھیں، یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مومن کی تائید، نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو مومن کی تائید کر رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں، اور اگر معروف سے آپ منع کر رہے ہیں تو آپ منافق کی ناک رگڑتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے کچھ دعات، کچھ علماء، کچھ دین پرست، دین پسندی کا مظاہرہ کرنے والے بدعتی کا ساتھ دیتے ہیں اور مومن کی اہل حق اور اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے مخالفین کا ساتھ دے کر ان کو رد کرتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں یہ ماحول بہت عام ہے، سوشل میڈیا پہ اس کو عام طور سے دیکھا جا سکتا ہے، اور خاص مجلسوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے نام پر ہمارے بعض دعات ایسے لوگوں کو جن کے ہاں منہج کی خرابی ہے، اخوانیت ہے، انحراف ہے، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی مخالفت سے روکتے ہیں، اور اس کے بالمقابل برسر عام اہل السنہ والجماعہ کے ان دعات اور علماء کو جو کھلے عام توحید پیش کرتے ہیں، بدعت سنت کو پیش کر کے بدعت کا رد کرتے ہیں، ان میں تنقیدی پہلو کو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والا امام سفیان ثوری کے اس قول کے بالکل الٹ کر رہا ہے کہ آپ اہل السنہ والجماعت کے دعات پر حرف گیری اور طعن و تشنیع کر کے، ان پر تنقید کر کے آپ منافق کی تائید کر رہے ہیں، مخالفین کی تائید کر رہے ہیں، اور ان کی تائید کر کے آپ مومنین کی ناک رگڑ رہے ہیں، حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسا کر کے آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے میرے بھائی، اور خاص طور سے میں اپنے ان بھائیوں کو جو دین اور دعوت کا کام کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ ایسی ہر کوشش اور آپ کا عمل جو کسی بھی شکل میں منافقین، مخالفین کی تائید کا سبب بنتا ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، پوری جماعت، پورے دین کے سلسلے میں آپ کا جرم ہے، جو بہت سنگین قسم کے نتائج قوم کے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی مرتب کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آنکھیں کھولی جائے۔ شیخ نے پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خیر خواہی اور نصیحت کا بھی حکم دیا ہے، یہ اور اسے انبیاء اور مرسلین کا طریقہ بتایا، اور جو نبیوں کے طریقے پہ چلنے والا ہے اس کو بھی کہا ہے کہ ہمیں نصیحہ کو اختیار کرنا چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انصح لکم، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا انی لکم ناصح امین، اور دیگر انبیاء کی دعوت میں یہی کہا گیا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، امانت دار ہیں۔ اب نبیوں کے طریقے پہ اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خیر خواہی اختیار کرنا ہوگی، اور خیر خواہی اختیار کرنے میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے کے اس راستے پر مت چلیں۔ یہی ہے بدعت و خرافات اور شرک سے روکنا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بھاری کام ہے یا دشمنی ہے، اختلافی مسائل کو چھیڑنا ہے، تو ہم دین میں نصیحت کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، بعض روایتوں میں 3 مرتبہ کہا، دین سراسر خیر خواہی، دوسروں کے بھلا چاہنے کا نام ہے۔ پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ کہہ رہے ہیں کہ الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، ائمہ دین، امامان مسلمین کے ساتھ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اس روایت کے بارے میں آپ نے شروحات سنی اور پڑھی ہوگی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً پورا دین اور اس کی بنیادیں سمٹی ہوئی ایک حدیث میں جوامع الکلم کا حصہ ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی میں سارے اللہ کے حقوق آ گئے، توحید اور اس سے متعلقہ، اس کی اطاعت، فرما برداری، تمام حقوق۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی میں رسول کے حقوق آ گئے، کتاب کے ساتھ حقوق، خیر خواہی میں کتاب کے ساتھ حقوق آ گئے، اور ائمہ جو ابھی آپ نے سنا سمع و طاعت، اور پھر ائمہ کے ساتھ خیر خواہی۔ اس کو لوگ بہت سر عام آج پرانی خارجیت اور جدید جو یورپ کی فکر ہے، جمہوریت، علمانیت اور جمہوریت، اس کو ملغوبہ بنا کے ہمارے یہاں کا عام انسان بھی جو ہے وہ چلتے پھرتے، وہ جو حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ رویبضہ، عام آدمی مسلمانوں کے اجتماعی اور بڑے بڑے امور میں بولے گا۔ دیکھیے سوشل میڈیا پہ، دیکھیے مجلسوں میں، دیکھیے ہر کس و ناکس حکومتی اور بڑے بڑے امور پر جو ہے تبصرے کرتا ہے بلا روک ٹوک، ہر چیز میں تنقید کا پہلو، علماء کے کاموں پر تنقید، عمراء کی باتوں میں جو ہے کیڑے نکالنا، تو یہ خیر خواہی کے سراسر خلاف ہے۔ اب ہم اگر یہ خیر خواہی کرنے چاہیں، اس حکم پر عمل کرنے، تو عمراء کو تقویت پہنچانا چاہیے، ان کی سمع و طاعت کرنی چاہیے،
اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے دائرے میں معروف کے ساتھ، جیسا کہ شرط بیان کی گئی ہے. اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کی حدیث آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی. انہوں نے کہا کہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلا چاہنے، اس کی خیر خواہی، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی. شیخ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کتاب اور کتاب کو لکھنے یا جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے جواز اور اس کی شرعی حیثیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم شریعت کے ان احکامات کی بنیاد پر یہ کتاب لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی محض سامنے رکھا جائے، اور آج اس کی بہت ضرورت ہے اس کے مفہوم کو عام کرنے کی. لا یمنعن احدکم رہبۃ الناس ان یقول بحق، کہ لوگوں کی خوف اور دہشت، کسی کی حیبت آپ کو اس بات سے ہرگز نہ روکے کہ آپ حق بات کہنے سے باز آ جائیں. ہاں، لوگوں کا ڈر، خوف، سیاسی مصلحت اور فلاں، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اہل اہوا ہیں وہ توحید اور حق کو پیش کرنے کے سلسلے میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں اور اس کو مصیبت کی وجہ بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی حیبت تمہیں حق کہنے سے نہ روکے، اذا رآہ او شہدہ، ہاں، یا جب کوئی شخص اسے دیکھے اور اس کا مشاہدہ کرے یا وہاں موجود ہو، تو کسی کی حیبت اور خوف اسے جو ہے حق بات کہنے سے نہ روکے. کیوں کہ اگر آپ نے حق کہہ دیا فإنہ لا یقرب من اجل، تو ایسا کہنے سے وہ یہ حق بات کہنا تم کو اس آدمی کو موت سے قریب نہیں کرے گا. ولا یباعد من رزق، اور نہ ہی رزق سے دور کرے گا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا فطرت کے موافق ہے. آپ کو ہم کو ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ ہاں، لوگوں کا. تو کوئی کسی سے ڈر خوف کھانے کے بعد وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر ہم نے حق بات کہہ دی تو حق بات کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کی موت کا جو متعینہ وقت ہے اس سے کہیں زیادہ قریب آپ کی موت کو نہیں کر سکتا، اور آپ کا جو مقررہ رزق ہے نا اس رزق سے تم کو دور نہیں کر سکتا. جو اللہ کا مقدر ہے تم کو وہ مل کر رہے گا، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا کسی کے خوف سے حق، کلمہ حق کو بیان کرنے سے نہ باز آئیں، نہ رکیں. ہاں، کہ وہ حق بات کہے گا یا کوئی عظیم اور اہم خبر کو بیان کرے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. پھر کہا کہ ثم ان بیان الحق ورد الباطل، کہہ رہے ہیں کہ یہ حق کو بیان کرنا، باطل کا رد کرنا اور اس کو جو ہے مٹانا، یہ ہمارے دین قویم کی بہت عظیم اساس ہے، بنیاد ہے. اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ ہمارے اسلاف نہ کرتے. خوارج، ہاں، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، روافض اور جتنے گمراہ فرقے ہیں، ان کی نشاندہی کر کے ان کا رد نہ کیا جاتا، قبر پرستی، تصوف، تو آج کیا صورتحال ہوتی؟ عام آدمی کے سامنے کیا دین کی کیا شکل بنتی؟ وہی جو پچھلی امتوں میں ہوا. حق اور باطل اس طرح سے مختلط اور گڑمڑ ہو گئے کہ ایک عام انسان کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا. اور آج بہت سارے دعات کے غلط تعامل کی وجہ سے بعض علاقوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامی سطح پر کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ حق کو کہاں تلاش کریں، کیسے جانیں، نشاندہی کریں. ہاں، یہاں کے علماء جب تڑپتے ہیں اور وہاں کے علماء جب بولتے ہیں تو جو بولتا ہے وہ صحیح نظر آتا ہے، یا اس قسم کی اور بھی باتیں. لیکن یہ تو ان کے عذر لنگ ہے. مگر یہ بات ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے میں کوتاہی برتنے سے یا خاموشی اختیار کرنے سے صورتحال یہی بن جائے گی. اور اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت ساری دلیلیں اس بات پر بھی شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے دین کو ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں ختم کر دے گا، نئی قوم پیدا کر دے گا جو یہ کام انجام دے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن و سنت کے نصوص میں یہ مضمون موجود ہے. لہذا کہہ رہے ہیں کہ حق کو بیان کرنا اور باطل کو رد کرنا یہ دین متین کی ایک اساسی چیز ہے اور اس کی حفاظت کی بنیادی چیزوں میں سے ہے. اگر یہ کام نہ ہو تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا. حق اور باطل مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جیسے پچھلی قوموں میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، کہ جو لوگ ہماری کتاب میں بینات، دلائل اور ہدایت کی جو چیزیں ہم نے بیان کی ہے اسے چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے بیان کر دیا ہے، ہم نے نازل کیا، بیان کیا، کھولا. یہ اللہ رب العالمین کا کیا یوں ہی معاملہ ہے؟ مذاق ہے؟
ہاں کہ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، قرآن کو نازل کیا، قرآن کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی تعلیمات کی حفاظت کا اتنا زبردست نیٹ ورک بنایا رب العالمین نے، جو دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس آج موجود نہیں ہے۔ یہ خود ایک آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ غور کیجئے، قرآن اور حدیث، یہ غیر مسلم مستشرقین یورپ اور امریکہ کے علماء کو اعتراف ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث کو محفوظ بنانے، محفوظ رکھنے، صحیح اور سقیم کے درمیان تفریق کرنے کے لیے جو اصول اختیار کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ دنیا میں کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس علم کا، اس فن کا یہ نتیجہ ہے فن اسماء الرجال اور فن حدیث کا، کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کا حرف حرف، نقطہ نقطہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ پوری دنیا کے سامنے ہم پورے وثوق سے پیش کر سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جس طرح سے نازل ہوا تھا یہ اسی شکل میں ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کا ایک عمل، عبادات، منہج اور طریقہ، یہ پہلے دن کی طرح، روز اول کی طرح آخر تک، ہاں آپ کی وفات تک پوری تاریخ کی روشنی میں ہے۔ یہ بات اکثر ہم سیرت کے باب میں پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عیسائی پادریوں اور علماء کو انسائکلوپیڈیا کے واسطے سے، حوالے سے میں نے بیان کیا کہ یہ اعتراف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی زیادہ سے زیادہ 50 دن کی معلوم پڑتی ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی ولادت سے وفات تک پوری کی پوری زندگی تاریخ کی روشنی میں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایسے ہی ہوا؟ جی نہیں، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی عملی اور حقیقی جیتی جاگتی تشریح اور تفسیر ہے۔ اب اللہ نے یہ اہتمام کیا، قرآن اتارا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اس کے لیے ایسے آدمی پیدا کیے جنہوں نے قرآن کے اور اس کے علوم کی مختلف شاخیں ترتیب دی، حدیث کے فن کو اختیار کر کے اپنی زندگیاں اس کے سلسلے میں کھپا دینے کی انہیں توفیق دی، پوری زندگیاں کھپا کر اس دین کی حفاظت کی، اور ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں۔ ہاں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ نے اتنا اہتمام کیا، وہ بیان کر رہا ہے، آپ کو اور ہم کو پتہ معلوم ہے اور ہم لوگوں سے چھپا رہے ہیں۔ ہاں مولوی صاحب یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اب اس نے تھوڑا چندہ وندہ زیادہ دیا ہے تو ہم راستہ بتا رہے ہیں کہ حلال، یہ حلال کا راستہ۔ ہاں ہندوستان پاکستان میں اس کی شکلیں آپ اور یہاں بھی ہوگی، دوسری جگہوں پر بھی ہوگی۔ ہاں ہم نے اکٹھا 3 دے دیا، ہمارا مسلک کہتا ہے کہ 3 طلاق واقع ہو گئی، اور حلالہ جو ہے وہ فطرت قبول نہیں کرتی، عارضی نکاح، اب وہ کوئی راستہ نکالیے مولوی صاحب، ہاں یا پھر حلالے کی خفیہ کوئی شکل اختیار کی جائے۔ ہاں میں بھی اس طرف جاؤں تو بڑا لمبا وقت چلا جائے گا۔ برٹش کی ایک رپورٹ آئی تھی پاکستانی اخبار میں، میں تو پڑھ کر شرمندہ ہو گیا تھا کہ کچھ علماء حلالہ سینٹر چلا رہے ہیں، کرواتے ہیں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بناتے ہیں، بعد میں اس کی بنیاد پر بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ وہاں کے ایک اخبار میں شائع ہوئی تھی، جسے وہاں کے شکریہ کے ساتھ ہندوستان میں چھاپا گیا تھا، میں نے جمعہ کے خطبوں میں بیان کیا حوالوں کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے، ہاں بینک میں کام کرنے والے مسلمانوں کی جیب میں جو ہے کچھ علماء کے فتوے ہیں کہ بھائی یہاں ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ایسا ہے، ایسی ضرورت ہے، اس لیے یہ جائز ہے، اور ایسے ایسے ہیلے بہانے ہیں موجود کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنایا جاتا ہے۔ کوئی یہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ سے آ کے ایک مستفتی پوچھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث اس مسئلے میں کیا کہتی ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ آپ قرآن و حدیث کے بجائے اپنا مسلک بتا رہے ہو تو آپ قرآن و حدیث کو چھپا رہے ہو، پہلی بات، اور غلط بتا رہے ہو، یہ مزید جرم کر رہے ہو۔ ہاں رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ بات ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کا ڈر اور آخرت پر ایمان انسان کے اندر کمزور ہو تو ایسی جرأت و جسارت کر سکتا ہے۔ ہاں یہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل شدہ بینات اور ہدایت کو جو اللہ نے صاف صاف بیان کر دی اسے چھپاتے ہیں، ہاں کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صاف صاف بیان کر دیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت گر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ان پر پڑتی ہے، پھٹکار، لعنت اللہ سے کی رحمت سے دوری۔ ہاں رحمت، اللہ کی رحمت کتنی ضروری ہے، دنیا اور آخرت میں ہم سانس نہیں لے سکتے اللہ کی رحمت کے بغیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے۔ اب لعنتی شخص رحمت سے دور ہے، یہ وہ شخص ہے، خاص طور سے دعات، علماء، حق کے مخالفین اپنے کان کھڑے کر لیں، اس قرآن کی اس آیت کو پڑھیں، ہاں بصیرت کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ میں تو سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ ایمان والا، قرآن کو ماننے والا، اس آیت کو جاننے والا کیسے یہ جسارت کرتا ہے کہ حق کو چھپا کر باطل کی تائید کرے۔
ہاں صحیح کی جگہ صحیح کو جانتے ہوئے غلط فتویٰ صادر کرے. چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اللہ بھی لعنت بیچتا ہے، لعنت فرماتا ہے، اور لعنت گر دنیا میں جتنے فرشتے ہوں یا دوسرے لعنت کرنے والے وہ سب بھی لعنت بھیجتے ہیں. استثناء کیا کہ اس کو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے توبہ کی، پلٹے، اصلاح کی اور صاف صاف حقائق کو بیان کر دیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو میں قبول کروں گا اور میں خوب توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس قوم کے کچھ لوگ جو وہ مچھلی پکڑنے والا معاملہ ہوا کہ اس میں سے ایک نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو. آپ آیت ملاحظہ فرمائیں کتاب میں، یا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، کہہ رہے ہیں معذبہم کہ اس قوم کو، ایسے لوگوں کو آپ کیوں سمجھا رہے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ہلاک کرنے والا، عذاب دینے والا یا ہلاک کرنے والا ہے، تو شدید عذاب سے دوچار کرنے والا ہے. تو یہ جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، سنیچر کے دن مچھلی مارنے سے منع کر رہے تھے، انہوں نے کیا وجہ بتائی؟ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. دو وجہ ہے، اس وجہ سے ہم کو بھی نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے کہ اپنے رب کے جناب میں عذر پیش کر سکیں. ہم اپنا بچاؤ کریں گے کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، ذمہ داری نبھائی، پروردگار ہم اصلاح نہیں کر سکتے، یعنی توفیق نہیں دے سکتے، لیکن ہم نے اپنی کوشش کی. یہ اپنے رب کے جناب میں ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے، عذر ہوگا ہمارے لیے. اور ایک اور بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی آگے نقل کیا، قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، نیچے حوالے آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں کہ حق بات کہو چاہے وہ جو ہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو. ابو علی الدقاق کہتے ہیں کہ حق کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے والا، آپ ایک سچی بات کو، حق بات کو جانتے ہیں لیکن بیان نہیں کر رہے ہیں، تو کہا کہ وہ شیطان اخرس، گونگا شیطان ہے. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے لیکن اس زبان کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے آپ شیطان ہیں. کہ آپ کو حق بولنا چاہیے، نہیں بول رہے ہیں. ہاں، اس کے بالمقابل جو باطل بات کہتا ہے، جو کہہ رہا ہے اپنی اللہ کی دی ہوئی اس زبان کا استعمال کر رہا ہے لیکن باطل کہہ رہا ہے، غلط منہج بیان کر رہا ہے، شرک کو صحیح قرار دے رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و دین کو توڑ مروڑ کر غلط چیز کو صحیح اور صحیح چیز کو غلط بیان کر رہا ہے، تو کہا کہ وہ شیطان ناطق ہے. یعنی شیطنت کس وجہ سے ہے کہ آپ اس زبان کی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جہاں بولنا چاہیے خاموش ہیں، جس کو نہیں بیان کرنا چاہیے آپ اسے لوگوں میں بیان کر رہے ہیں. یہ دعوت حق نہ پیش کرنے والے جو خاموش ہیں ان کے لیے بھی تعزیہ ہے. مطلب اس قول میں دلیل ہے، عبرت ہے. ایک قول ہے دقاق صاحب کا رحمہ اللہ. اور جو لوگ باطل باتیں بیان کر رہے ہیں، غلط فتوے دے رہے ہیں، دین کی غلط تشریح کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی تعزیانہ ہے. وقد قال اہل العلم، اہل علم کا یہ فرمان ہے کہ من علم حجۃ علی من لم یعلم، جو علم رکھتا ہے، جانتا ہے، یہ اس شخص پر حجت ہے جو نہیں جانتا. کتنی پیاری بات ہے. یہ اہل علم کی اہمیت و فضیلت بھی ہے اور اہل علم کی ذمہ داری بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ اگر شیخ مختار کو ایک فتنے کا علم ہے اور آپ کو نہیں ہے تو ان کا فرض ہے کہ آپ کو بتائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوئی اور یہ آپ کے لیے حجت ہیں. جب یہ قابل اعتماد ہیں، قرآن و سنت کو بیان کرنے والے ہیں، آپ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ منہج حق کے پر گامزن شخص ہیں، تو آپ کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے. اگر بالفرض آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ کسی اور سے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن آپ سن کر انسنی نہیں کر سکتے کہ جو جانتا ہے، علم والا ہے، وہ نہ جاننے والے کے خلاف حجت ہے. ہاں، چنانچہ ان ادلہ بہو کو دیکھتے ہوئے اس پیراگراف کو یہ اتنا ان کا ایک یہ 1.5 صفحے کا جو ہے پورا کر لیں. جو ان کے بعد جو دو چند ملاحظات ہیں اس کو ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے. میں اس کی اہمیت سمجھ کے اس کو تھوڑا بیان کر رہا تھا. تو کہا کہ یہ جو دلائل ابھی ہم نے پڑھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ غور کیجئے گا کہ انہوں نے مختلف جوابنی سے قرآن و سنت کی دلیلیں دی، صفات نہ کرنے پر انجام وغیرہ وغیرہ. ہاں، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ ان دلائل کی روشنی میں چلتے ہوئے، جو کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمانوں کے امام اور عام لوگوں کی خیر خواہی پر بھی مشتمل ہیں اور حق کے بیان کرنے کی طرف ابھارتے ہیں،
ہاں اس کو چھپانے سے ڈراتے ہیں کہ آپ حق کو جان کر اسے چھپا لے ہوئے. تو یہ اس لیے کہ یہ بہت بڑا منکر کام ہے. آپ حق کو جانتے ہوئے اسے چھپائیں, امر بالمعروف کا فریضہ انجام نہ دیں. الانحراف کہہ رہے ہیں کہ فإن من أعظم المنکرات, اس لیے کہ عظیم منکرات میں سے ایک منکر یہ ہے کہ آپ اللہ کے صراط مستقیم سے منحرف ہوں, رب العالمین کی توحید میں تساہل اور کوتاہی برتیں, اور اہل بدعت اور مبتدعین کے ساتھ جذباتیت کا مظاہرہ کریں, لگاؤ کا, نرمی کا مظاہرہ کریں, ان کی عظمت شان کے قائل ہوں, ان کو بڑا بتائیں. ہمارے یہاں آج کل یہ چل رہا ہے کہ بھائی بدعتیوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, گلیمر. میں ایک بات خطبات میں ہمارے یہاں کہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے سوچئے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون کی حیثیت تھی, حکومت, بادشاہت, طاقت, اقتدار, اگر وہ حضرت موسیٰ کے پاس ہوتی اور فرعون حضرت موسیٰ کی طرح ہوتا کہ کوئی ساتھ نہیں, کوئی طاقت نہیں, دنیاوی اور مادی اعتبار سے کوئی اقتدار, قوت, دولت نہ ہوتی, تو کیا بنتا, صورتحال کیا بنتی؟ ہاں شیخ, اگر, اور یہ اکثر ہمیں نظر آتا ہے, یہ اس میں تسلی, میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں اہل حق کے لیے تسلی اور اس کا قوت کا, تقویت کا سامان بھی ہے. یہ اللہ کی آزمائش کا ایک پہلو ہے کہ اہل باطل طاقتور دکھائی دیتے ہیں, صاحب اقتدار ہوتے ہیں. اگر سوچئے کہ میں نے جیسا کہ ابھی آپ سے سوال کیا کہ اگر فرعون کی جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے, طاقت, بادشاہت, قوت میں, اور فرعون کو کوئی پوچھنے والا ہوتا کیا؟ اس کے پاس نہ دنیا کی قوت و طاقت تھی, نہ دلیل ہوتی, سوال ہی نہیں. تب وہ کہہ سکتا, کہہ پاتا انا ربکم الاعلی, وہ سرکشی اور مظالم ڈھا پاتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں انبیاء کرام کی حیات طیبات میں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل اور سرداران قریش بظاہر طاقتور نظر آ رہے ہیں مکی زندگی میں, اور انعام رکھ رہے ہیں کہ جو سر لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. سیدنا ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کے لیے بات پھیلے نا, اس لیے سمیٹتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت کا حصہ ہے اور ہمارے امتحان کا پہلو ہے کہ بظاہر ہمیں کچھ اعتبار سے اہل بدعت اور اہل باطل طاقتور نظر آتے ہیں. ہمارے کچھ نوجوان اس پر شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, مسجدوں, عبادت گاہوں پر جو ہے نشانہ باندھا جا رہا ہے, قانون بنائے جا رہے ہیں, عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں, شام میں, مصر میں, فلاں چچنیا, بوسنیا, جن کا تذکرہ سن کے بھی ہماری آنکھیں چھلک جاتی ہیں, ہمارے نیندیں اڑ جاتی ہیں. اگر اہل درد ہیں مسلمان, جو آپ اسلامی جذبہ رکھتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت, اس کی جو ہے تقدیر اور اس کے قضاء اور قدر کے فیصلے ہیں جو بہت ساری حکمتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اب ایسی چیزوں کو دیکھ کر, دنیاوی شان دیکھ کر کسی بدعتی کو طاقت قوت حاصل ہے, اور کوئی اہل حق میں سے کوئی فرد اس کی عظمت اور تعظیم کر رہا ہے, اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ اتنا دنیا میں وہ جو ہے مشہور ہے, اس کے حکومتوں میں اتنے بول چال ہیں, اور جو ہے گلیمر رکھتا ہے, ٹی وی چینل پہ آتا ہے, اس کے فالوورز اتنے ہیں, اس کے فلاں ویوز اتنے ہوتے ہیں, تو لہٰذا میں اس کو اگرچہ باطل ہے لیکن اس کا ساتھ دوں, تعریف کروں تاکہ میرا بھی کچھ کام بن جائے. تو جو ان کی تعظیم شان کرتا ہے, اور ولاۃ امور جو ہمارے حکام ہیں, عمرا ہیں, ان کے خلاف باتیں کرتا ہے. ہمارے ملکوں میں, ان ملکوں سے باہر آپ جائیں تو مسلمانوں کا ایک عام مشغلہ نوجوانوں کا وہ بن گیا ہے, عجیب و غریب, یعنی کیا کہیں گے اس کو, افراتفری ہے کہ جو کام ہمارے لیے مفید ہے, تعلیم, تربیت, علماء سے استفادہ, توحید, سنت, ذکر و اذکار, عبادات, ان سے آدمی ہٹ کر موبائل میں, واٹس ایپ پہ, ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے, حکومتی امور پر جو چرچے کر رہا ہے اس پہ ایسے امور سے جڑا ہوا ہے جو اس کے لیے اور امت کے لیے فائدہ مند قطعی نہیں ہے. ائمہ نے لکھا, علماء کرام نے لکھا, آج ہمارے سلفی علماء اس پر زور دے رہے ہیں نوجوانوں کو, لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ بہت اہم بات ہے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے آدمی کے کہ لایانی چیزوں کو آپ ترک کر دیں. اب آپ اگر حکومت اور فلاں پہ تبصرے کر رہے ہیں تو کیا آپ کے اس تبصرے سے کوئی اصلاح, کوئی فرق, کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کا فائدہ کس میں ہو رہا ہے. جس چیز میں آپ کا, آپ کے گھر کا, آپ کی امت کا فائدہ ہے وہ کام کیجئے. اور یہ تحریکیت, یہ جذباتیت, یہ فلاں اور فلاں نعرے, شور ہنگامے ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر جو ہے مختلف قسم کے تبصرے کرنا, راتوں کو جاگ کر مختلف قسم کی باتیں اور طنز و تعریض کرنا, اس میں آپ کا یا امت کا کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہی نقصان ہے.
تو ولاۃ امور پر جو ہے یہ تبصرے کرنا اور عام لوگوں کے دلوں میں جو ہے بغض اناد کو پیدا کرنا، یہ حکام ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، اور اس پہ تبصرہ کر کے آپ جو ہے لوگوں کے اندر بغض اور اناد اور مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے اندر جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں۔ ہاں، خاص طور سے نئی نسل اور نوجوانوں کے اندر اہل علم اور علماء کے خلاف بغض اور اناد کو فروغ دینا۔ یہ علماء اتنا مسلمانوں پر مصیبت آ رہی ہے، علماء خاموش ہیں، ایسا نہیں کر رہے ہیں، ویسا نہیں کر رہے ہیں، فلاں آدمی کام کر رہا ہے، اور پھر جھوٹ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیے فلاں آدمی کے اسٹیج پر آ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، جبکہ وہ جھوٹ ہے اور علماء نے آج تک یہ کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اب ایک چیز کو بنا کر جو ہے ایک کام کو کسی نے کیا، فلاں نے نہیں کیا، تو علماء کے خلاف اس کو جو ہے ایک مقدمہ بنا دیا، اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ صحیح بھی ہو، کسی کے ذریعے سے کسی نے اسلام قبول کیا ہو، تو یہ علماء کی اپنی خدمات اور میدان کے سلسلے میں ان کی کوششوں قربانیوں کو مسترد کر دینے کا جواز نہیں بن جاتا۔ ہاں، اور پھر ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ دعووں کا زمانہ ہے۔ ہاں، ایک داعی کہتا ہے کہ میرے ذریعے سے جو ہے ایک سال میں 1,00,000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ حیرت انگیز بات۔ ہاں، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں میرے علم کے مطابق، صرف ان کی کوشش سے۔ ہاں، دوسرے پہلے سے مسلمان ہو گئے، اسٹیج پہ بلا کے کلمہ پڑھ لیا۔ 2 سال پہلے ایک آدمی مسلمان ہوا، اسٹیج پہ بلا کے جو ہے ان سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اور شو یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان ان کے ذریعے سے ہوئے۔ میں ان کی شخصیت پر تنقید مقصود نہیں ہے، خیر خواہی، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اگر آپ داعی حق ہیں تو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا طریقہ دعوت میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ کو بنیاد بنائیں، غلط پروپیگنڈا کریں۔ آپ کے پاس جو دلائل ہیں وہ کافی ہیں، انبیاء کا منہج آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ خیر، تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بیان کی کہ نصیحت اور شفقت، مسلمانوں کے ساتھ شفقت یہ ہے کہ ان منکرات کو بیان کیا جائے اور دنیا اور آخرت میں ان منکرات اور خرابیوں کے نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ڈرایا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا شاندار قول نقل کیا، اس قول کو یاد کر لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنت کا حکم دینا اور بدعت سے روکنا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو آج بہت سارے اصحاب جبہ و دستار سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اگر آپ بدعت کا خرافات کا رد کر رہے ہیں، خیر مسلمانوں میں آپ اختلاف پھیلا رہے ہو، فضائل بیان کرو، حکومت قائم کرنا ہے تو یہ چیزیں چھوڑ دیجئے۔ ہاں، اور نہ جانے کیا کیا، یہ منہج کی خرابی ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ ان پر رحم فرمائے، ہاں ان کے درجات بلند فرمائے۔ کیا بہترین بات کہہ رہے ہیں کہ سنت کا حکم دینا، بدعت سے روکنا۔ بدعت سے آپ کو روکنا پڑے گا۔ اگر آپ بدعت پر خاموش ہو تو آپ اہل حق نہیں ہیں، آپ دین کی خدمت انجام دینے والے نہیں ہیں۔ یہ اہل حق کی ایک پہچان ہے، بار بار میں کہتا ہوں، اور اس پر بہت سی دلیلیں نصوص ہے کہ آپ اگر قرآن و حدیث کے خلاف کسی تحریک کو دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں تو آپ دین کی دعوت دینے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بدعت کو برداشت کر رہے ہیں، چپ ہیں۔ ارے فضائل دیکھیے، سونے کے آداب، چلنے کے آداب، فلاں چیز کے آداب، اب یہ بیان کر رہے ہیں، اور نہ جانے دوسرے کچھ آپ کے خاص طریقے ہیں وہ اختیار کے نبی کی علم کی تعلیم کے مطابق۔ میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا جماعت اسلامی والے، ارے وہ ہیں، آپ بیان کیجئے ذرا اس مسئلے کو، آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آپ کی پالیسی قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ کہا نہیں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ تو میں نے کہا سمجھائیے صاحب۔ وہ قیامت تک نہیں سمجھا سکتے، لیکن کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں ایسی چیز جو ناقابل فہم ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سنت کا حکم دینا، بدعات سے منع کرنا، یہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے میں داخل ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، اور یہ نیک اعمال میں بہت بڑا بلکہ افضل ترین نیک عمل ہے۔ فرائض کے بعد یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ایسے سلف کے آپ کتنے اقوال پڑھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ نوافل عبادات کے مقابلے میں بدعت کا رد کرنے والا یہ زیادہ افضل انسان ہے، یہ زیادہ اہمیت کا کام کر رہا ہے۔ شیخ علامہ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز کا یہ قول پیش کر کے ابھی کے درس کو ہم جو ہے منقطع کریں گے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ حقیقت کی وضاحت کریں، ہاں، اور ہر جماعت سے مناقشہ، جماعت اور جمعیت سے مناقشہ کریں، اور تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کو اختیار کریں، اور اس راستے اور خط پر چلیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہے، بنایا ہے، متعین کیا ہے، اسی راستے کو اختیار کریں۔ اتنی سادی، سمپل اور زبردست مضبوط بات، یہ ہمارے سلفی علماء کی خوبی ہے، ہاں، انتہائی مضبوط اور مستحکم۔ اس کو ہلکے سے نہ گزریں، غور سے پڑھیں، سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق کو بیان کریں، ہر جمعیت اور جماعت کا مناقشہ کریں، تفتیش کریں، ہاں، اور تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کو اختیار کریں، اور اس راستے پر چلیں جو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے متعین کیا، کھینچا ہے اس خط کو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی طرف بلایا ہے۔ ہاں، ومن تجاوز ھذا، لیکن جو شخص اس سے تجاوز کرے، اس سے ادھر ادھر ہٹے گا، واستمر فی عنادہ،
ہاں لمصالح شخصیہ او لمقاصد لا يعلمها الا اللہ، کسی شخصی مصلحت کی وجہ سے یا کچھ ایسے مقاصد کی بنیاد پر جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اگر کسی بھی مقصد کے تحت اس راستے کو جو اللہ اور رسول کا متعین کیا ہے وہ اس سے ہٹتا ہے تو فإن الواجب التشہیر بہ، یہ بہت اہم، ہمارے علماء اور دعات بھی سن لے میں جو مصلحت کی بات کرتے ہیں کہ پھر واجب ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے، اس کا نام لے کر نشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخویسرہ کا نام لے کر کہا خارجی پیدا ہوں گے، ان کی ایسی ایسی علامت ہوگی، جس کو ملے گا اس سے یہ معاملہ کرنا، آپ نے نام لے کر ہمارے لیے سنت مقرر کی ہے کہ باطل پرست اور ایسا شخص جو قوم اور امت کو گمراہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے اس کی تعین اور نشاندہی کی جائے، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا، ارے نام کیوں لے لیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے کبار علماء جو منہج سلف کے سختی سے پابند اور صحیح منہج کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ اپنے زمانے کے اہل بدعت کی نشاندہی کرتے ہیں، خاص طور سے جن کی جو مشہور نہیں ہے، جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ٹال کر صرف باطل کا رد کیا جائے گا۔ اصل مقصد یہ، شیخ فوزان صاحب سے فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا تفصیل سے کہ اصل مقصود ہے خطاؤں کو رد کرنا، غلط بات کا رد کرنا، لیکن اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس سے لوگ متاثر ہیں، اسے بڑا داعی سمجھ رہے ہیں، اس کو قابل تقلید سمجھا جا سکتا ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ عام آدمی کو جب ہم اس کا نام نہ لیں تو وہ سمجھے گا کہ یہ اسلام کا داعی ہے، یہ بہت صحیح منہج کا حامل اور علمبردار ہے، لہذا اس کی باتوں کو اس کے پیچھے چلنے لگے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نام لے کر تردید کرنا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ فإن الواجب التشہیر بہ والتحذیر منہ، اور اس سے ڈرانا واجب ہے ممن عرف الحقیقہ، ان لوگوں کا جو حقیقت کو جانتا ہے، حتی یتجنب الناس طریقہم وحتی لا يدخل معہم من لا يعرف حقیقت امرہم، یہاں تک کہ تاکہ، کیوں بتانا ضروری ہے، ڈرانا ضروری ہے؟ تاکہ عام آدمی ان کے طریقے سے اجتناب کرے، بچ جائے، اور ان کے ساتھ وہ شامل اور داخل نہ ہو جائے جو ان کی حقیقت امر کو جانتا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر وہ بغیر جانے ان کے ساتھ لگے گا فَيُضِلُّهُ، تو وہ لوگ اسے گمراہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے بڑا خوف جس کا ہے، گمراہ کرنے والے ائمہ کا ہے، اور یہ ائمہ جگہ جگہ اگے ہوئے ہیں، ابل رہے ہیں، ابلے ہوئے ہیں ایسے ائمہ، کوئی صحابہ پہ تنقید عالم نہیں ہے۔ ہمارا جاہل آدمی گلیمر دیکھ کر، لائک کرنے والوں کی تعداد دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگا، ہاں وَيَصْرِفُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم نے نشاندہی نہیں کی تو یہ ان کے پیچھے چلیں گے، گمراہی کا شکار ہوں گے، اور وہ لوگ انہیں صراط مستقیم سے پھیر دیں گے جس کی اتباع کا اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان راستوں پر نہ چلو جو تم کو، دوسرے راستوں پر نہ چلو جو تم کو اللہ کے متعین کیے ہوئے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ہاں ذالکم وصاکم بہ، ہمارے یہاں تحریکی حضرات کہتے ہیں کہ لوگوں کی بدعت اور مناہج کو مقرر یا مانتے ہوئے ایک ہو جاؤ۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دوسرے راستوں پر چلو گے تو آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ کون سی بات مانی جائے، سوچئے، ہاں اللہ کا راستہ اختیار کیا جائے، سمجھا جائے، دوسرے راستوں کو سمجھ کر اس کا رد کیا جائے، یہ اتحاد کی شکل ہے، نجات کا راستہ ہے۔ ورنہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے، وصیت ہے تاکہ تم بچ جاؤ، اپنا بچاؤ کر لو۔ آگے شیخ نے اتنی ساری معروضات کے بعد جو بات کہی وہ یہ کہ آج بہت سارے مناہج، طریقے، دین کے دعوتیں ہمارے ارد گرد اور سماج میں جو موجود ہیں، آبادیوں میں دکھائی دے رہی ہیں، ان گمراہ فرقوں میں جس نے جو ہے ایک دین کا لباس پہنا ہوا ایک منہج ہے، ان میں سے ایک اخوان المسلمین کا منہج بھی ہے۔ یہاں صرف انہوں نے ایک نام لیا، ابھی شیخ کے خطاب کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں عالم عرب میں اخوان المسلمین کی جو فکر ہے، ہاں 95% بعض امور میں ان کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہی فکر جماعت اسلامی کی ہے، اور پھر وہی فکر جو ہے بہت ساری جو شدت پسند تنظیمیں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں، انہوں نے اسی سے جو ہے کسب فیض کیا ہے، اسی کی فکر سے استفادہ کیا ہے۔ بلکہ سید قطب جنہوں
پورے عالم اسلام کے جو ہے معاشروں کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا، اور جمعہ اور جماعت سے جو ہے کہا کہ جب تک امیر نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہ پڑھنا ضروری نہیں، سب چھوڑ بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، یوسف القرضاوی ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتابوں سے متاثر ہو کر اس کو انہوں نے اس فکر کو آگے بڑھایا۔ تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ایک نام لیا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ منہج مسلمانوں کے درمیان یا عالم اسلام میں جس منہج نے گویا آج بہت ایک اثر اختیار کر لیا ہے اور اسلامی تحریک کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ہاں وہ ان میں سے ایک اخوان المسلمین کا منہج اور فکر ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، آپ کی کتاب میں بھی دیکھیے کہ جمع غفیر، بہت بڑی تعداد اس کے سمندر میں ڈوبی جا رہی ہے۔ اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اخوان المسلمین کا انا اذکر اخوانی المسلمین اس کا ذکر کروں، ہاں علماء کے سامنے، طلاب کے سامنے اور عوام کے لیے، یعنی علماء، طلاب اور عوام ہر اعتبار سے ہر سطح پر ان کا ذکر کیا جائے، ہاں ما عرفہ، کہ تاکہ اس جماعت کے متعلق جو ہے پوری حقیقت واضح ہو جائے، ہاں اور لوگ اچھی طریقے سے اس پر پڑے پردے کو ہٹا کر دیکھ لیں، اس لیے کہ خبر آپ نے جو سنا یہ معائنے کی طرح نہیں ہوتی، وما رائن کمن سمع، اور دیکھنے والا اس شخص کی طرح نہیں ہوتا جس نے سنا، اور جو شخص جان گیا بعض چیزوں میں، ہاں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتا جو ایک لمبی مدت تک ان کے ساتھ رہا ہو، یا جس کو ما كتبه عنهم بعض اہل العلم الذين عرفوهم، یا اس چیز کو جس نے بعض اہل علم نے ان کو پہچان کر جو ان کے بارے میں لکھا اور اس کو ان کو سمجھ کر لکھا، یہ اس کی طرح نہیں ہے۔ بعض یعنی یہ ان کی بات کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں یہ بیان کروں کہ اہل علم اور جو لوگ جانکار ہیں انہوں نے اس جماعت کے بارے میں جو کچھ مشاہدات اور پکی مختہ خبریں، اپنے تجربات، اپنے علم اور مشاہدات اور خود ان کے قائدین کے اقوال کی روشنی میں جو کچھ جانا، جو بیان کیا، وہ جاننا بہت اہمیت کا حامل ہے، تاکہ ہم ان کے بارے میں جو ہے صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اور پھر اس دنوں میں ان کے منہج اور طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کلام کو کچھ حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے 5 باتیں بیان کی ہے ملاحظات کو پیش کرنے سے پہلے۔ یہ 5 باتیں جو ہے اس حیثیت سے اہمیت رکھتی ہیں، گویا یہ آگے جو پیش کیے ہوئے ملاحظات ہیں اس کی وجہ، تعلیل اور حکمت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کیوں بیان کیا، کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا ان 5 نکات میں تذکرہ ہوگا۔ ہم اگلے درس میں اس کا سرسری طور سے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، اور پھر آپ اس پر مطالعہ کر کے اس پر غور کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں، باطل کو باطل کی شکل میں جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو اختیار کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔